ایسے یہ جھوٹ ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کئی اور خرابیاں آپ کی زندگی میں لے کر کہتے ہیں ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے آپ کو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا، جب اس نے کہا کہ میں یہ کر لوں، آپ نے فرمایا تم نے جو کرنا ہے کرو، بس جھوٹ نہیں بولنا. تو ایک جھوٹ سے منع کیا تھا تو اس کے سارے گناہ چھوٹتے چلے گئے. بالکل. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اگر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بولتے بولتے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن جھوٹوں میں اٹھایا جائے گا. تو انسان جو ہے نا وہ اس کو دیکھے. اور اسی طرح غیبت کو اگر آپ لے لیں تو غیبت بھی ایک باطنی گناہ ہے اور وہ ملا ہوا ہے بہت سارے گناہوں سے. باطن کے اور بات اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے اندر چغلی بھی پیدا ہوگی. آپ غیبت کر رہے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ حسد بھی پیدا ہوگا. آپ غیبت کر رہے ہیں تو بخل پیدا ہوگا. یہ مطلب بہت ساری چیزوں کو لے کر آتا ہے. تو اس لیے انسان بنیادی طور پر یہ جو جھوٹ ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب ہم لوگوں کی پہچان ہی جھوٹ بن گیا. آپ دیکھیں اپریل فول یعنی ایک رسم ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، دھوکہ دینا اور اس کو فخر کے اس کو اپنے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو بھی. آپ دیکھیں والدین اس انداز کے کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو ہم نے تو آپ کو بیوقوف بنایا تھا. تو والدین بچوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ سچ بولا کریں، خود ان سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ سیاسی سطح پر دیکھ لیں، قومی سطح پر دیکھ لیں، ایک حکمران کہیں پر آتا ہے جی، کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دے دو، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. یعنی ہر سطح پر آپ دیکھیں گے اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں. تو اب اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا کہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ یہ لعنت کا جو ہے نا سبب ہے. اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو جاتے ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس پر بندے پر لعنت پڑ جاتی ہے. اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ بندہ جھوٹوں میں اٹھایا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. یعنی انسان کا باطن آلودہ ہو جاتا ہے اس جھوٹ بات کرنے کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے اس کو روکا. آپ نے فرمایا سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں گے احادیث طیبہ میں زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جو کافر بھی تھے وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے. یعنی یہ ایسا ایک عیب تھا کہ عیب کی شکل میں تھا. وصف کے طور پر اب یہ وصف کے طور پر جو ہے وہ بڑا زبردست جھوٹا ہے بھائی. وہ تو بات تو اس کو مطلب کچھ بھی کہہ دے لوگ یقین کر لیتے ہیں. جی تو اس لیے جو ہے وہ یہ انسان کو جو ہے زندگی کے اندر جتنے یہ نقصانات پہنچاتا ہے اور جتنا انسان کا اعتبار ختم کرتا ہے اور قیامت کے دن انسان جھوٹوں میں اٹھایا جاتا ہے، ملعون لوگوں میں اٹھایا جاتا ہے اور انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور انسان کے جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقام و مرتبے کو ختم کر دیتا ہے.